مائی کھانا کھا لو۔ آج بھی جب اس بوڑھی عورت کے سامنے کھانا رکھا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور معافیاں مانگنے لگی۔ اتفاق سے اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھی، کیونکہ میں اسی کمرے میں موجود دوسری عورت کا چیک اپ کرنے کے لیے آئی تھی۔ آج سے پہلے اولڈ ہوم کا سٹاف مجھے اکثر کہتا رہتا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ خاتون کچھ عجیب سی ہے، جب بھی اس کے سامنے کھانا رکھا جائے تو یہ رونے لگتی ہے اور معافیاں مانگنے لگتی ہے۔ مگر میں سٹاف کی باتوں پر یقین نہ کرتی اور کہتی کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، آخر کیا مسئلہ ہے اور وہ کیوں معافیاں مانگتی ہے؟ مگر آج تک مجھے میرے سوالوں کا جواب نہ مل سکا، اور میں اپنی ڈیوٹی میں اتنی مصروف رہنے لگی کہ میں اس سے کبھی حال چال بھی نہ پوچھ پائی۔ وہ بوڑھی خاتون کبھی کبھی مجھے کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھی نظر آتی ہے، مگر ہے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا کہ حالات نے اسے بوڑھا کر دیا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس پر ترس آتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کون اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ ایسے ہی بہت سے سوالات میرے ذہن میں ابھرنے لگتے، مگر میں کبھی جان نہ پائی۔ مگر آج جب میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی، مگر مجھ میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور پھر میں دوسرے مریضوں کے چیک اپ کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ ہم تقریباً 1 ماہ پہلے ہی کراچی شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا تبادلہ یہاں ہو گیا تھا۔ علی تو سارا دن اپنی جاب پر رہتے اور میں گھر میں اکیلی رہتی۔ پھر ایک دن علی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم نے MBBS تو کر رکھا ہے، تم کیوں نہ اب پریکٹس شروع کر دو۔ ان کی یہ بات سن کر پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، پھر میں بھی سوچنے لگی کہ سارا دن گھر میں فارغ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کہیں پریکٹس ہی کر لوں، کیونکہ میں نے 1 سال پہلے اپنا MBBS کمپلیٹ کر لیا تھا اور شادی ہو جانے کی وجہ سے میں پریکٹس نہ کر پا رہی تھی۔ تو بس پھر علی کے کہنے پر میں نے اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ علی نے اپنے کسی دوست سے بات کر کے مجھے اولڈ ہوم میں جاب دلوا دی۔ اب میری مصروفیت بڑھ گئی تھی، میں سارا دن اولڈ ہوم میں رہتی اور شام کو گھر واپس آتی، مگر اولڈ ہوم میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کر میرا دل دہل جاتا تھا۔ وہاں ہر کسی کی ایک الگ ہی کہانی تھی۔ کسی کا بیٹا انہیں رکھنے کو تیار نہ ہوتا اور کسی کا شوہر اسے طلاق دے چکا ہوتا، کسی کا بھائی اپنی بیوہ بہن کو رکھنے کو تیار نہ ہوتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت اداس ہو جاتا کہ آخر ماں باپ ساری زندگی بچوں کو پالتے ہیں اور آخر میں بڑھاپے میں آ کر بچے انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان بچوں کو ذرا بھی یہ خیال نہیں آتا کہ انہی والدین نے ہمیں پالا اور ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمارے کھانے پینے اور سونے کا خیال رکھا۔ وہ یہ تک بھی بھلا دیتے ہیں کہ کیسے ان کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ میں اس اولڈ ہوم سے بہت مانوس ہو گئی۔ میرا دل چاہتا کہ میں ان عمر رسیدہ لوگوں سے باتیں کروں اور ان کی مشکلات کا حل نکالوں، کیونکہ میرے والدین بچپن میں ہی مجھے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں انہی بوڑھے مرد و خواتین میں اپنے والدین کو ڈھونڈتی، یہ مجھے بالکل اپنے ماں باپ جیسے لگنے لگے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اب مجھے اس اولڈ ہوم میں کام کرتے 1 سال بیت چکا تھا۔ یہ مجھے بالکل میرے گھر کی طرح لگتا، کیونکہ میں دن کا زیادہ تر حصہ یہاں گزارتی۔ ایک دن میں اولڈ ہوم میں مریضوں کا معائنہ کر رہی تھی کہ ایک بوڑھی خاتون جس سے میں بہت زیادہ مانوس تھی، وہ مجھے بالکل اپنی ماں کی طرح لگتی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، کیونکہ اسے کینسر تھا جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں گھبرا گئی، میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری ماں ہے، اور ایک بار پھر مجھے ماں کے بچھڑ جانے کا خوف ستانے لگا۔ پھر تمام ڈاکٹرز نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی،
مگر اسے بچا نہ پائے، کیونکہ ہر کسی کے مرنے کا وقت لکھ دیا گیا ہے۔ ہر چیز کا اختیار صرف ہمارے رب کے پاس ہے۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات کہ کس نے کب پیدا ہونا ہے اور کب اس دنیا سے جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس نے کیسی زندگی گزارنی ہے، اس سب کا اختیار ہمارے رب کے پاس ہے۔ ہم تو بس اس کی ادنا سی مخلوق ہیں۔ اگر ہمارا رب چاہے تو ہم اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں، مگر انسان کو اپنی ذات پر بڑا غرور ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، مگر یہ سب انسان کی عقل کا دھوکہ ہے۔ رب کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اگر رب کا حکم نہ ہو تو ہوائیں بھی رک جائیں۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر انسان نے اپنی قدر خود ہی گھٹا دی۔ وہ اپنے رب کی منع کی ہوئی باتوں سے نہیں رکتا، اور رب کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہیں سمجھتا۔ آج کے اس فتنہ پرست دور میں مجھے انسان کی حالت پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اپنی قدر کھو چکا ہے۔ میری والدہ مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ نازیہ، زندگی میں کبھی بھی خود کو بہت اہم نہ سمجھنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو کامیابی تمہیں ملی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، بلکہ یہ سب تو تمہارے رب کی طرف سے ہوتا ہے ہم پر۔ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور رب ہی ہمیں اس آزمائش سے نکالتا ہے۔ بس ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت میں بچی تھی، ان کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتیں، مگر جیسے میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں بڑھنے لگی تو مجھے ان کی باتیں سمجھ آنے لگیں کہ امی سچ کہتی تھی، انسان کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ اگر ہمارا رب نہ چاہے تو اس دنیا میں کچھ بھی ممکن نہیں۔ ہر انسان کو یہی وہم ہوتا ہے کہ وہ خاص ہے، مگر اس کے چلے جانے کے بعد کچھ ہی دنوں میں لوگ اسے ایسے بھول جاتے ہیں جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ ہو۔ اس دن اس بوڑھی عورت کی موت پر میں بہت روئی۔ مجھے ایسا لگا کہ ایک مرتبہ پھر میری ماں مجھ سے بچھڑ گئی ہیں، کیونکہ میں جب بھی اولڈ ہوم جاتی ان سے ضرور ملتی اور ان کا خاص خیال رکھتی۔ وہ بھی بالکل مجھے اپنی بیٹی سمجھتی اور مجھے بیٹی کہہ کر پکارتی۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور سخت بیمار ہو گئی۔ علی بھی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ میں صبح صحیح سلامت گھر سے گئی تھی۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ نازیہ، زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تم کیوں روتی ہو؟ تم ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ مگر ان کی باتیں مجھے بالکل بھی سکون دینے سے قاصر تھیں۔ میرا دل بہت اداس تھا۔ اس دن میں امی کو یاد کر کے بہت روئی، اور مجھے ان لوگوں پر بہت دکھ ہوا جو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں اور ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتے، اور ان کے والدین انہیں یاد کر کے آخر کار ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد میں نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اس معاملے کو بھولنے لگی تھی۔ اس دن بھی میں اولڈ ہوم میں موجود تھی جب اس عورت کو کھانا دیا جا رہا تھا، مگر وہ کھانا کھانے سے منع کر رہی تھی اور بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے اولڈ ہوم کے سٹاف سے پوچھا کہ آخر یہ عورت کون ہے؟ کوئی اس سے ملنے بھی نہیں آتا، کیا یہ کوئی لاوارث ہے؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی لاوارث نہیں، ہر شام کو ایک نمبر سے کال آتی ہے جو اس کی خیریت معلوم کرتا ہے، مگر یہ نہیں بتاتا کہ وہ کون ہے، اور معمول کے مطابق ہر ماہ کچھ نہ کچھ پیسے بھیج دیتا ہے۔ مجھے یہ بات سن کر حیرت ہوئی تھی کہ آخر وہ کون ہے جو ہر ماہ پیسے تو بھجوا دیتا ہے اور ہر شام کال بھی کرتا ہے مگر ملنے نہیں آتا۔ بہت تحقیقات کے بعد بھی مجھے یہ بات معلوم نہ ہو سکی۔ ایک دن اولڈ ہوم میں مجھے کچھ زیادہ ہی کام تھا تو میں نے علی کو کال کر دی کہ آج میں گھر نہ آؤں گی۔
اور رات یہیں گزاروں گی۔ انہوں نے بھی مجھے اجازت دے دی۔ ابھی میں آفس میں ہی بیٹھی تھی، اپنے کمرے میں سونے کے لیے نہ گئی تھی کہ اچانک ایک نمبر سے کال آئی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی تو آگے سے ایک بھاری آواز والا مرد اسی بوڑھی خاتون کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اس سے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ آخر تم کون ہو اور ان سے ملنے کیوں نہیں آتے، مگر میرے پوچھنے سے پہلے ہی اس بوڑھی خاتون کی خبر لیتے ہی کال کاٹ دی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کون ہے جسے اس عورت کی فکر تو ہے مگر اس سے ملنے نہیں آتا۔ میں نے اسٹاف سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میرے فون کرنے کے بارے میں اور پیسے دینے کے بارے میں اس بوڑھی عورت کو کچھ مت بتانا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ پھر میں اٹھی اور اپنے کمرے میں سونے چلی گئی جو دوسری منزل پر موجود تھا، کیونکہ نیچے تمام کمرے اولڈ ہوم میں رہنے والوں کے لیے بنائے گئے تھے اور چھت پر سٹاف کے لیے علیحدہ علیحدہ رومز بنائے گئے تھے۔ پھر صبح میں اولڈ ہوم سے جلدی چلی گئی تھی کیونکہ میں رات کو بہت تھک گئی تھی اور بہت دیر سے سوئی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور میری پریکٹس بھی مکمل ہونے والی تھی۔ علی نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ تم کچھ عرصہ یہیں پر پریکٹس کر لو، اس کے بعد میں تمہیں تمہاری کلینک بنا کر دوں گا۔ علی کی اس بات پر مجھے بہت پیار آیا تھا کہ انہیں میرا کتنا خیال ہے۔ شادی سے پہلے تو میں یہی سوچتی کہ شاید اب میں کبھی پریکٹس نہیں کر پاؤں گی اور اپنی ازدواجی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گی، مگر علی نے تو مجھے شادی کے دوسرے دن ہی پریکٹس شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ کہنے لگے تھے کہ نازیہ تم اپنی پریکٹس کیوں نہیں شروع کر لیتی، مگر میرا دل نہ چاہتا تھا، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ اگر میں نے پریکٹس شروع کر دی تو میں اپنے گھر کو اچھے سے نہیں سنبھال پاؤں گی، کیونکہ ایک عورت کا اولین فریضہ گھر سنبھالنا ہی ہوتا ہے۔ کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر، سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ اچھے سے گھر سنبھالے۔ کچھ حد تک میری بھی یہی سوچ تھی کہ عورت کا پہلا فریضہ اس کے میاں اور گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر علی کے مشورے پر میں نے پریکٹس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر بننا میرا بہت بڑا خواب تھا، مگر شادی کے بعد میں اسے بھلا چکی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے MBBS تو مکمل کر لیا تھا مگر پریکٹس نہ کر پائی، لیکن پھر علی کے مشورے پر میں نے پریکٹس شروع کر دی تھی۔ رات کے 12 بجے اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ پہلے تو میں پریشان ہو گئی کہ آخر اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے فون کان سے لگایا تو آگے سے اولڈ ہوم کا سٹاف بوائے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحبہ، اسی بوڑھی خاتون کی طبیعت بہت خراب ہے جو کھانا نہیں کھاتی اور ہر وقت روتی رہتی ہے۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، مگر اگلے ہی لمحے ساری بات میری سمجھ میں آ گئی اور میں جلدی سے گاڑی نکال کر اولڈ ہوم کی طرف چل دی۔ میں جیسے ہی اولڈ ہوم میں پہنچی اور اس بوڑھی خاتون کمرے میں داخل ہوئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر شہر کے مشہور مولانا صاحب کھڑے تھے۔ مولانا صاحب کو یہاں دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ آخر یہ خاتون ان کی کیا لگتی ہیں، لیکن پھر سٹاف نے مجھے بتایا کہ جب بوڑھی خاتون کی طبیعت خراب ہوئی تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کو بلائے، کیونکہ ان سے تو کوئی ملنے بھی نہ آتا تھا، مگر پھر انہیں خیال آیا کہ جس نمبر سے ہر شام کو فون آتا ہے اسی نمبر پر رابطہ کیا جائے۔ رابطہ کرنے پر یہ مولانا صاحب آئے ہیں اور ان کو اپنی بیوی بتا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے عمر میں چھوٹے ہیں یا شاید ان کی بیوی ان سے عمر میں بڑی لگتی ہے۔
علاج کرنے پر خاتون کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ ان کی سنبھلی طبیعت دیکھ کر مولانا وہاں سے چلے گئے۔ ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ رکے اور کہنے لگے کہ میرے آنے کے بارے میں اسے کچھ مت بتانا، کیونکہ جب وہ آئے تھے تو وہ خاتون بے ہوشی کی حالت میں تھی، جس کی وجہ سے وہ انہیں دیکھ نہ پائی تھی۔ اس رات تو میں گھر واپس لوٹ آئی، مگر میں نے ٹھان لی تھی کہ جب میں صبح اولڈ ہوم جاؤں گی تو اس بوڑھی خاتون سے ضرور بات کروں گی اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گی۔ اگلی صبح میں اولڈ ہوم پہنچی تو وہ بوڑھی خاتون اپنے بستر پر بیٹھی رو رہی تھی اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا جسے انہوں نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ کھانا بالکل انچھوا معلوم ہوتا تھا۔ میں ان سے مخاطب ہوئی کہ اماں جی کھانا کھا لیں، مگر وہ مجھے خالی نگاہوں سے گھورے ہی جا رہی تھی اور میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہیں۔ میں ان سے پوچھتی رہی کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ کو یہاں کون چھوڑ گیا ہے؟ آپ کے بچے، آپ کا شوہر کوئی تو ہوگا، مگر انہوں نے خاموشی نہ توڑی اور بس مجھے گھورے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ پھر اچانک وہ معافیاں مانگنے لگیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ان کے اس عمل پر میں ان سے پوچھتی رہی کہ اماں جی مجھے بتائیے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی جس کی آپ معافیاں مانگ رہی ہیں؟ مگر وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہ دے رہی تھی اور بس رو رو کر معافیاں مانگے جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں بھی ان کے کمرے سے نکل آئی کیونکہ میرے گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ گھر آ کر میں نے علی کو اس بوڑھی خاتون کے بارے میں بتایا تو علی مجھ سے کہنے لگے کہ نازیہ تم مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو، پتہ نہیں کس دکھ کی ماری ہے، تمہارے اس طرح پوچھنے پر اسے تکلیف ہوتی ہوگی۔ مگر میں کیا کرتی؟ میرے اندر بہت تجسس بھر چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان کے بارے میں جانوں کہ آخر وہ کون ہیں۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ میری پریکٹس مکمل ہونے میں اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی کلینک پر بیٹھنا تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ میں جانے سے پہلے اس بوڑھی خاتون کا راز معلوم کروں۔ ایک دن جب میں اولڈ ہوم گئی تو وہ بوڑھی خاتون اولڈ ہوم کے باغیچے میں اکیلی ایک بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے انہیں کبھی اپنے کمرے سے باہر نہ دیکھا تھا، مگر یہ آج پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج ہی موقع ہے ان سے بات کرنے کا۔ میں ان کے پاس گئی تو وہ اٹھ کر جانے لگی، مگر میں نے ان سے پیار سے کہا کہ اماں جی بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ بھی بیٹھ دیں، جیسے اب وہ بھی اپنا راز چھپا چھپا کر تھک چکی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں؟ کون آپ کو یہاں پر چھوڑ گیا ہے؟ کیا آپ کا کوئی ولی وارث نہیں؟ میرے ذہن میں جتنے بھی سوالات تھے میں نے ایک سانس میں پوچھ ڈالے، کیونکہ بہت عرصے سے میں ان کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ میرے اس طرح سوال کرنے پر وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا کیا کر لو گی میرے بارے میں جان کر؟ میں ایک بدبخت عورت ہوں جس نے معصوم بچوں پر بہت ظلم کیے ہیں۔ ان کے اس سوال پر مجھے اور بھی تجسس ہوا کہ آخر یہ کیا بات کر رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگی کہ بیٹا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، میری کوئی اولاد بھی نہ تھی، میں بالکل تنہا ایک مکان میں رہتی تھی، میری کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ جب میرے گھر میں فاقے ہونے لگے تو میں گھر سے باہر نکلی اور کام کی تلاش شروع کرتی۔ میری ایک جاننے والی کے توسط سے
مجھے ایک یتیم خانے کا پتہ چلا جو کسی امیر آدمی کے زیر نگرانی تھا۔ میں نے سوچا کہ میں وہاں جا کر نوکری کی بات کروں گی۔ میں پر امید تھی کہ مجھے ضرور نوکری مل جائے گی، کیونکہ یتیم خانے میں اکثر ایسی ہی بڑی عمر کی عورتوں کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جب میں یتیم خانے پہنچی اور وہاں کے مالک سے ملی تو وہ مجھے رکھنے پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اب یہیں پر رہنا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس رات کے لیے بچوں کی دیکھ بھال اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے کوئی عورت موجود نہ تھی۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں تو پہلے ہی کسی کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ نوکری کے ساتھ ساتھ گھر کا انتظام بھی ہو گیا ہے، اب میں پہلے کی طرح اکیلی اس کرائے کے مکان میں نہیں رہوں گی، کیونکہ اکیلے رہتے رہتے میں بہت تھک چکی تھی اور ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ خاتون جب مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی تو بیچ بیچ میں دوپٹے سے اپنے آنسو بھی صاف کر لیتی، کیونکہ اپنے ماضی کے بارے میں بتانے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بار بار کھارے پانی سے بھر جاتی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ بیٹا، پھر میں اس یتیم خانے میں رہنے لگی۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ یہاں پر میرا رہنا، کھانا پینا سب فری میں تھا اور تنخواہ بھی الگ سے تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، میں بچوں کی دیکھ بھال اچھے سے کرتی تھی، مگر جب وہاں مجھے کچھ وقت ہو گیا تو یتیم خانے کے مالک کو مجھ پر اعتبار آ گیا کہ میں بچوں کا خیال اچھے سے رکھتی ہوں۔ انہوں نے اب یتیم خانے کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی اور خود کبھی کبھار چکر لگاتے، کیونکہ وہ اکثر یتیم خانے کے لیے فنڈ جمع کرنے کی صورت میں شہر سے باہر رہتے تھے۔ اب میں یتیم خانے میں اپنی مرضی چلانے لگی تھی، بچوں کو وقت پر کھانا نہ دیتی اور چھوٹی موٹی باتوں پر انہیں ڈانٹنے بھی لگی تھی۔ بچے اب مجھ سے بہت ڈرتے اور ہمیشہ مجھ سے دور ہی دور رہتے، مگر یتیم خانے کے مالک کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ میں بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہوں۔ وہ جب بھی آتے تو میں ان کے سامنے بچوں سے بڑے پیار سے بات کرتی۔ وہ میری اس بات پر بہت متاثر ہوئے اور ایک دن مجھے اپنے آفس میں بلایا تو میں حیران رہ گئی، آخر انہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ پھر جب میں ان کے آفس میں گئی تو وہ کہنے لگے کہ رضیہ، میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اور میری بیوی بھی چند سال پہلے مجھے اکیلا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ میری جائیداد بہت تھی، مگر اسے استعمال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے یہ یتیم خانہ بنایا تو رب نے مجھے اپنی اولاد تو نہیں دی، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب یتیم بچوں کا سہارا بنوں گا اور اپنی جائیداد اور تمام پیسہ ان بچوں پر خرچ کروں گا۔ پھر کچھ ہی عرصے میں نے یہ یتیم خانہ بنایا۔ اب میرے دل کو بہت سکون تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ میرے اپنے بچے ہیں۔ یہ سوچ کر تو مجھے اور بھی خوشی ہوتی کہ میرا پیسہ کسی اچھے کام میں لگ رہا ہے۔ میری زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف یہ یتیم خانہ اور اس میں موجود بچے ہی ہیں، مگر اب مجھے ایک ساتھی کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں اکیلا رہ کر تھک چکا ہوں۔ تمہارا سلیقہ مجھے بہت پسند آیا کہ کس طرح تم بچوں کا خیال رکھتی ہو۔ بچے بھی تم سے بہت مانوس ہو گئے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ ان کی اس بات پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے ان سے سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ وقت کیا مانگنا تھا، میں اور اپنے رب سے کیا چاہتی تھی؟ ایک شخص، اور وہ بھی اتنا پیسے والا، بخود مجھے شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی غریبی میں گزاری تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک معمولی سا دکاندار تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد وہ دکان بھی نہ رہی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اچھا کھاؤں پیوں، اچھے گھر میں رہوں، مگر ہمارے مالی حالات ایسے نہ تھے۔
ملک صاحب کی اس پیشکش پر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب میں اپنی پسند کی زندگی گزاروں گی جو کبھی میرا خواب تھی۔ کچھ دن میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میں یہ نہ چاہتی تھی کہ وہ سمجھے میں آگے سے شادی کے لیے تیار ہی بیٹھی ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے، انہوں نے مجھے پھر سے اپنے آفس میں بلایا اور مجھ سے پوچھنے لگے، پھر تم نے کیا سوچا ہے رضیہ؟ ان کے اس سوال پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ وہ اب یتیم خانے کے فنڈ جمع کرنے کے معاملے میں زیادہ تر باہر رہتے۔ اب مجھے کھلی چھوٹ مل گئی تھی، میں اکثر ان بچوں پر ظلم کرتی، کئی دنوں تک انہیں کھانا نہ دیتی، اگر دیتی تو ایک وقت کا اور وہ بھی باسی۔ میں اب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں اب اپنی گزشتہ زندگی بھلا چکی تھی اور یاد بھی نہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ غربت کی زندگی مجھے ذرا بھی پسند نہ تھی۔ مجھے تو شروع سے ہی امیر لوگ اور بڑے بڑے گھر پسند آتے تھے۔ اس دن بھی بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مگر میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ میں انہیں ہرگز بھی کھانا نہ دوں گی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ اس کی اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آ کر زبان چلانے کی۔ میں نے اسے بہت تھپڑ مارے اور پھر آخر میں اسے دھکا بھی دے دیا۔ وہ دور جا کر زمین پر گر گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں اب سب بچوں کو کھانا دوں گی مگر تمہیں ہرگز نہ دوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سے زبان درازی کرنے کی؟ مگر وہ بچہ کچھ نہ بولا، وہ زمین پر پڑا روتا رہا۔ میں نے سب بچوں کو کھانا دے دیا مگر اسے نہ دیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا وہ بچہ وہیں فرش پر پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ میں جانے سے پہلے اسے اندر جانے کا کہہ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پیر سے ٹھڈے مار کر چلانے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا حکم نہ ماننے کی؟ جب میں تمہیں کہہ کر گئی تھی کہ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ تو تم کیوں نہیں گئے؟ آج تمہاری خیر نہیں۔ مگر آگے سے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر تو مجھے کچھ معلوم نہ ہوا، مگر جب کچھ دیر گزر گئی اور وہ بچہ کچھ نہ بولا تو میری پریشانی بڑھنے لگی۔ میں بھی زمین پر بیٹھ گئی اور اسے سیدھا کرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بچہ مر چکا تھا۔ اسے یوں بے سدھ پڑا دیکھ کر میں پیچھے ہٹی۔ اب میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں، اس بچے کو کہاں چھپاؤں کہ اچانک ایک بڑا بچہ وہاں پر آ گیا۔ اس نے سب کچھ دیکھ لیا اور جلدی سے یتیم خانے کے آفس میں بھاگ گیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی کہ آخر وہ آفس میں کیوں گھسا ہے، مگر یہ دیکھ کر تو میرا دماغ چکرا گیا۔ جب میں نے آفس سے کسی کی آوازیں سنی، جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے بہت روکا مگر وہ نہ رکا۔ فون کرنے کے بعد وہ وہیں آفس میں بیٹھا رہا اور دروازہ نہ کھولا۔ میں باہر سے چلاتی رہی کہ آخر تم نے کسے فون کیا ہے، بتاؤ مجھے، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ میری اس بات کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اندر محفوظ ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور قیمتی زیور اور پیسے ایک بیگ میں بھرنے لگی کیونکہ مجھے دولت سے بہت پیار تھا۔ میں یہ سب یہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ابھی میں بیگ اٹھائے یتیم خانے سے باہر نہ نکلی تھی تو ملک صاحب اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کا چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ میں نے ان سے بات پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ میں نے کچھ نہیں کیا،
مگر وہ لڑکا انہیں فون پر سب کچھ بتا چکا تھا۔ ملک صاحب نے مجھ سے بیگ چھینا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگے۔ میں چلاتی رہی، انہیں کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ میری ایک بات بھی نہ سن رہے تھے۔ جب وہ مجھے کمرے میں لے گئے تو انہوں نے اس لڑکے کو بھی بلایا اور کہا کہ اس عورت کے سامنے ساری بات بتاؤ۔ وہ بچہ اب مجھ سے ڈر رہا تھا کیونکہ میں ان پر بہت ظلم کرتی تھی، مگر ملک صاحب کی موجودگی میں اسے کچھ ڈھارس ہوئی اور اس نے ساری داستان ان کے گوش گزار کر دی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ بیگم صاحبہ ہم پر بہت ظلم کرتی تھی اور کئی دن تک کھانا بھی نہ دیتی تھی۔ کل رات بھی انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب اسد ان سے کھانا لینے کے لیے گیا تو انہوں نے اسے یہ کہہ کر بہت مارا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے کھانا مانگنے کی۔ میں یہ سب سن کر بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ بچہ یہ سب کیسے جانتا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بتایا کہ جب اسد کو مار رہی تھی میں، وہ کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے کی تمام بات سن کر ملک صاحب کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس اولڈ ہوم میں چھوڑ گئے۔ آج مجھے اس اولڈ ہوم میں رہتے کئی سال گزر گئے ہیں، مگر آج تک انہوں نے میری کوئی خبر گیری نہیں کی اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ یہ داستان سنا کر وہ بہت رونے لگی اور کہنے لگی کہ آج بھی اس بچے کا معصوم چہرہ مجھے یاد آتا ہے جب وہ مجھ سے کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا۔ بس اسی وجہ سے میرا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ عورت کی باتیں سن کے مجھے عجیب تو بہت لگا کہ کیسے کوئی عورت کسی بچے کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، مگر میں نے اس سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ تو پہلے ہی بہت رو رہی تھی اور آج سے پہلے بھی میں نے اسے ہر وقت روتا اور معافیاں مانگتے ہی دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ ہر شام وہ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کرتا ہے، اور جس دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس رات بھی وہ اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ میری یہ بات سن کر تو جیسے اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی، مگر پھر وہ چمک ماند پڑ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آخر وہ مجھ سے ملنے آئے تو میں نے انہیں کیوں نہیں دیکھا اور مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا گیا کہ وہ ہر رات میری خیریت معلوم کرتے ہیں۔ اس کا یہ سوال اپنی جگہ درست تھا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ تمہارے شوہر نے ہی اولڈ ہوم کے تمام سٹاف کو منع کیا ہوا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہ بتائیں۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے، مگر پھر اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کر کے مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ میرا رابطہ میرے شوہر سے کروا دیں۔ میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ان کے شوہر کو ضرور ان سے ملواؤں گی۔ پھر اگلے ہی دن میں نے اسی نمبر پر کال کر دی جہاں سے ہر شام فون آتا تھا۔ آگے سے ملک صاحب کی بھاری آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی بیوی ہر وقت روتی رہتی ہے اور معافیاں مانگتی رہتی ہے۔ اسے اب اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے۔ مہربانی کر کے آپ ان سے مل لیں۔ پہلے تو وہ میری بات نہ مانے اور کہنے لگے کہ اس ظالم عورت نے ایک چھوٹے سے بچے پر اتنا ظلم کیا ہے، اس نے میری ساری نیکی رائگاں کر دی، میں اسے کبھی معاف نہ کروں گا۔ میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ اس کی خیریت معلوم کرتا رہا، اب مجھ سے اور نہیں ہوگا۔ مگر میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ مان گئے اور کہنے لگے کہ ابھی تو میں شہر سے باہر گیا ہوا ہوں، 2 دن بعد چکر لگاؤں گا۔ میں نے بھی شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ جب میں نے اس بوڑھی خاتون کو یہ خبر دی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر یہ آنسو سکون اور خوشی کے تھے۔ پھر 2 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ آج شام ملک صاحب اولڈ ہوم آئے تھے۔ میں نے انہیں اپنے آفس میں بٹھا دیا اور سٹاف بوائے سے کہا
کہ جا کر ان کی بیوی کو بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر میں رضیہ خاتون بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر شرم سے نظریں جھکائے پہلے تو کھڑی رہی، پھر آ کر ان کے پیروں میں گر گئی کہ ملک صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گئی تھی۔ پہلے تو ملک صاحب ایک طرف منہ پھیرے بیٹھے رہے، مگر پھر اپنے ہاتھوں سے رضیہ کے ہاتھ پکڑے اور کرسی پر بٹھایا۔ وہ بھی سسکتی ہوئی زمین سے اٹھی اور ملک صاحب کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اس نے ابھی تک ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ مگر اگلے ہی لمحے ملک صاحب نے جو بات کی اس سے ہم حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ رضیہ، میں تو تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم اپنی غلطی سے سیکھو۔ اب جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے رضیہ جی اٹھی تھی، مگر اب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو دکھ اور پچھتاوے سے سکون اور خوشی میں بدل چکے تھے۔ اب ملک صاحب اس سے کہہ رہے تھے کہ رضیہ، تم میرے ساتھ گھر چلو۔ یہ سن کر تو رضیہ کی جان میں جان آ گئی اور پھر ملک صاحب اسے لے کر گھر چلے گئے۔ رضیہ جاتے جاتے میرا نمبر بھی لے گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے رابطے میں رہے گی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس کی محسن ہوں۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور میں سارا دن اپنی کلینک پر مصروف رہنے لگی، کیونکہ اب میری پریکٹس مکمل ہو چکی تھی۔ اب میں اولڈ ہوم کی بجائے کلینک پہ مریضوں کا معائنہ کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنی کلینک سے واپس آ رہی تھی، گھر پہنچنے میں ابھی کچھ راستہ باقی تھا، اچانک میرے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو میرا ارادہ ہوا کہ کال نہیں اٹھاتی، مگر پھر کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی میں نے کال اٹھا لی۔ آگے سے کوئی خاتون بول رہی تھی، مگر میں انہیں نہ پہچان پائی۔ وہ مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے مجھے پہچانا تو ہے، مگر میں اسے بالکل نہ پہچان پائی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ میری اس بات پر اس کی ہلکی سی ہنسنے کی آواز آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میں رضیہ ہوں، جس کی آپ نے زندگی ہی بدل دی۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی مسکرا دی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کسی دن یتیم خانے چکر لگائیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ رضیہ، ابھی تو میں کچھ مصروف ہوں، کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے ہی اپنی کلینک سٹارٹ کی ہے، تو جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں تمہارے پاس ضرور چکر لگاؤں گی۔ وہ بھی یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ جب بھی فری ہوں میرے پاس ضرور چکر لگائیں۔ میں نے بھی حامی بھر لی اور خدا حافظ کہہ دیا، مگر میں اپنی مصروفیات میں بھول گئی کہ مجھے رضیہ کی طرف بھی جانا ہے۔ اب میں اسے اس کے نام سے پکارتی تھی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے زیادہ بڑی نہیں تھی، بلکہ اسے تو پچھتاووں نے بڑھا کر رکھا تھا۔ ایک دن میں جب اپنے گھر میں فارغ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی تو مجھے پھر سے رضیہ کی کال آئی۔ اب میں نے اس کا نمبر سیو کر لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو وہ فوراً سے شکوہ کرنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو مجھے بھول ہی گئی ہیں، میں تو آپ کو ہر روز یاد کرتی ہوں کہ کب آپ مجھ سے ملنے آئیں گی۔ اس کی اس بات پر میں شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی کہ رضیہ، کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں بھول گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کل میرے پاس ضرور چکر لگائیں، کیونکہ کل مدرز ڈے ہے اور ہم نے یتیم خانے میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی ہے۔ رضیہ کی بات سن کر میں نے بھی حامی بھر لی۔ پھر اگلے دن میں کلینک نہ گئی اور ملک صاحب کے یتیم خانے چلی گئی، جو شہر کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ میں جیسے ہی یتیم خانے میں داخل ہوئی اور میری نظر رضیہ پر پڑی، وہ بڑے پیار سے بچوں کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی کہ یہ وہی بوڑھی خاتون ہے
جو اولڈ ہوم میں ہر وقت روتی رہتی تھی، اب تو وہ بہت جوان نظر آ رہی تھی۔ آج مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میرا خیال درست تھا، کیونکہ مجھے شروع سے ہی ایسا لگتا تھا کہ رضیہ کی اتنی عمر نہیں جتنی بوڑھی وہ لگتی ہے، بلکہ حالات نے اسے بڑھا کر رکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات کا انسان کی عمر پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی دل سے خوش ہے تو وہ خوشی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، اور اگر کوئی اداس ہے تو اس کے لاکھ چھپانے پر بھی وہ اپنی اداسی چھپا نہیں پاتا، کیونکہ چہرہ دل کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ میں بھی بڑی عزت اور پیار سے اس سے ملی، کیونکہ وہ مجھے ایک اچھی خاتون لگی جسے اس کی لالچ نے گمراہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے یتیم خانے میں بنے ایک آفس میں لے گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کالے رنگ کے بہت سے صوفے رکھے تھے، اور ایک کونے میں ایک کرسی جس کے سامنے بڑی سی میز پڑی تھی۔ رضیہ نے مجھے وہاں بیٹھنے کا کہا اور خود باہر نکل آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس پر جوس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے جوس کا گلاس تھمایا اور خود میرے ہی ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اب مجھے اپنے یتیم خانے کے بارے میں بتانے لگی تھی کہ کیسے اس نے یتیم خانے میں کچھ تبدیلیاں کر کے اسے بالکل ہی بدل ڈالا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب اس نے یتیم خانے میں 3 وقت کے کھانے کا انتظام کروا دیا ہے، اور بچوں کے لیے کھلونوں کی ایک دکان بھی یتیم خانے کے اندر بنوا دی ہے، جہاں سے بچے بغیر پیسوں کے اپنے من پسند کھلونے اور چیزیں لیتے تھے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اب اس نے سارے یتیم خانے کے بستر بلوا دیے ہیں، کیونکہ پہلے والے بستر اب سونے کے قابل نہ رہے تھے۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس کی عزت میری نظر میں اب اور بڑھ گئی۔ اس رات جب میں گھر واپس لوٹی تو مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یتیم خانے کے بچوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بچے بہت پسند تھے، اور اب تک خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا تھا۔ میرے دل میں اولاد کی بہت کھسک تھی۔ ایک دن میں اور علی چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی پر بچوں کا ایک پروگرام آنے والا۔ بچے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ہماری شادی کو اب وقت بہت گزر چکا تھا۔ اب میری امید ٹوٹنے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر علی بھی پریشان ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ نازیہ کیا ہوا ہے۔ جب میں نے انہیں اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تو وہ بولی کہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر خدا نے ہمیں اپنی اولاد سے نہیں نوازا تو ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر پہلے تو میں حیران ہوئی، مگر پھر مجھے ان کی تجویز پسند آئی اور میں نے اگلے ہی دن رضیہ سے رابطہ کیا کہ مجھے اپنے یتیم خانے میں سے ایک چھوٹا سا بچہ دے دے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کل ہی یتیم خانے آ جائیں۔ اگلے دن میں علی کے ساتھ یتیم خانے گئی۔ وہاں پر مجھے ایک 3 سال کا چھوٹا سا بچہ بہت پسند آیا، جو معصوم چہرہ لیے اپنی چھوٹی سی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ہم اس بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ میں نے اس کا نام احمد رکھا۔ اب میں بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے اولاد کی خوشی مل گئی تھی۔ بھلے میری اپنی اولاد نہ تھی، مگر اس یتیم بچے کو پالنے کی مجھے بہت خوشی تھی۔ اب احمد 6 سال کا ہو گیا تھا، یعنی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے اسے 3 سال ہو چکے تھے۔ علی اور مجھے تو بالکل بھی نہ لگتا تھا کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ وہ بھی ہمیں اپنے سگے ماں باپ سمجھتا تھا، کیونکہ جب ہم اسے لائے تھے تو وہ بالکل معصوم تھا۔ اس کی اتنی عمر نہ تھی کہ وہ کچھ یاد رکھ پاتا۔ اب ہماری فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ آج بھی جب کبھی میں اولڈ ہوم کا چکر لگاتی ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ والدین تو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، جن کے بغیر زندگی ادھوری ہے؟
میری ان لوگوں سے التجا ہے جو اپنے والدین کو دوسروں کے حوالے کر جاتے ہیں کہ خدارا اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ ہماری جنت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پاؤ تو ان کی خدمت تمہارا اولین فرض ہے۔